السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن 5 رکعتیں پڑھائی۔ جی بالکل، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے صلی الظہر خمسا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ دی، اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، بلکہ یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 رکعتیں پڑھا دی، اور جب پتہ چلا تو صاحب کے سجدے کیے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کہ جب جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اور جب کبھی ایسا ہو جائے تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں نہیں بیٹھے، یعنی 2 رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھے، بیٹھنا تھا تو سیدھے کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں یہ حدیث ذوالجدین والی نہیں اور کوئی ہے، تو یہ بالکل یہ بھی حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ آپ صاحب کا بیان آپ کسی کتاب سے نکال لیں، مشکات المصابیح سے سجدہ صاحب کا بیان نکال لیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی، بلوغ المرام سے بھی شاید آپ کو مل جائے، یا یہ حدیث کی تقریباً ساری کتابوں سے آپ کو یہ روایت انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور اگر حدیث کی بڑی کتابوں کی طرف آپ کی رسائی نہیں یا مشکل ہے تو عام نماز کے موضوع پر کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوالجدین والی حدیث جو ہے وہ بھی ہے کہ اس میں تو ہے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی، پھر 2 رکعتیں پڑھائی اور صاحب کے سجدے کیے، پھر یہ بھی ہے ایک روایت میں جو آپ نے پوچھی ہے کہ درمیانہ تشہد چھوٹ گیا تو پھر صاحب کے سجدے بھی کیے، پھر یہ بھی ہے کہ 1 رکعت کم پڑھا دی، 4 رکعت والی نماز 3 رکعتیں پڑھا دی، پھر صاحب کے سجدے کیے، وہ رکعت بھی پڑھی۔ اسی طرح یہ 5 رکعتوں والی بھی آتی ہے۔ اسی طرح اگر شک ہو جائے رکعتیں کم ہے یا زیادہ ہے، یہ روایت بھی بخاری وغیرہ کے اندر آتی ہے۔ تو اس طرح کی ساری روایتیں آپ کو انشاءاللہ یہ نماز کے احکام و مسائل والے موضوع کے اندر یا نماز کا باب نکال لے کسی کتاب سے تو آپ کو مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی دوسری روایت اس میں جو ہے وہ 1172 نمبر ترمذی کی ہی، اس کے الفاظ یہ انہوں نے جو لکھے ہیں کہ لا تلجو علی المغیباتی۔ اچھا جی ٹھیک جی، یہ روایت اس نمبر پر موجود ہے، اس نمبر پر یہ روایت جو ہے وہ ترمذی کے اندر آتی ہے، بلکہ الفاظ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لا تلجو علی المغیباتی فإن الشیطان یجری من احدکم مجری الدم۔ یہ الفاظ ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ یہ جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں یہ روایت جو کہ نظر آ رہی ہے، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ ایسی عورتوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جن کے شوہر گھروں پر نہ ہو، اس لیے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون جسم میں دوڑتا ہے۔ جی آگے اس کے یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا، یعنی صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے بھی، آپ نے فرمایا ہاں میرے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کر دی ہے، اس لیے میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں، شیطان کے شر سے۔ جی امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ جی آگے لکھتے ہیں بعض لوگوں نے مجالد بن سعید کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے۔ محترم اس میں جو مجالد بن سعید راوی ہے نا یہ ضعیف ہے، جمہور محدثین کے نزدیک یہ کمزور راوی ہے، لہذا ترمذی والی سند تو ضعیف ہے، البتہ ویسے یہ حسن ہے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ جی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ آگے مزید اس کی جو ہے وضاحت اس روایت کے الفاظ کے حوالے سے، اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھا ہے، اس کی بھی صراحت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ترمذی نے درج کر دی ہے۔ جی تو حسن ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔